ایسا ہوا شیام نوکری کے لیے گیا تو کسی مصروفیت سے کسی کام سے ایسا کام لگ گیا کہ شام کو گھر نہیں آ پایا۔ لڑکی بڑی پریشان ہوئی، آخر کیا وجہ ہے، میرا باپ میرے پاس نہیں آیا، میرا باپ شام کو نہیں آیا۔ لڑکی بڑی پریشان ہے، پورے باغ میں پیارے اسلامی بھائیوں گھسٹتی پھر رہی ہے، زیادہ کھچڑتی پھر رہی ہے، کبھی اس پیڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس پیڑ کے پاس جاتی ہے، کہیں پھاٹک کے پاس آتی ہے، بار بار راستے کی طرف کو دیکھتی ہے کہ میرے بابا جان آتے ہوں گے، میرا باپ آتا ہوگا، مگر پیارے اسلامی بھائیوں آدھی رات تک اس کا باپ نہ آیا۔ لڑکی اسی ششو پنج میں، اسی خیالات میں اور اسی پیارے اسلامی بھائیوں اسی بیراگ میں بولیادہ گم ہو گئی۔ گم ہونے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے پوری رات یوں ہی کٹی۔ صبح سویرے اس نے دیکھا کہ برابر میں دوسرا پیڑ ہے، اس پہ کچھ گریا اور زاری کی آواز آ رہی ہے، رونے کی۔ وہ لڑکی گھسٹ کر کھچڑ کر کے زیادہ پیارے اسلامی بھائیوں اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد اس نے منہ اٹھا کر کے دیکھا، نابینا تو تھی، اس نے اوپر کو کان لگایا اور آنکھوں کس سے دیکھنے چاہ رہی تھی مگر نابینا تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی قدرت دیکھیے، اوپر کبوتر بیٹھا ہوا تھا، اور کبوتر پیاسا نوابینی کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور اس نے اپنے پروں کو یعنی جھڑکا تو اس سے خون کا قطرہ نکلا اور لڑکی کی دہنی آنکھ میں پڑ گیا۔ جیسے ہی لڑکی کی آنکھ میں پڑا تو لڑکی کی آنکھ درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو دوسری بوند گری دوسری آنکھ میں، وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو لڑکی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اس ہاتھ پہ ایک خون کی بوند گری، وہ بھی ٹھیک۔ پھر لڑکی نے اپنے چلو میں خون لے کر کے جو بھی گرتا رہا بوندوں کے ذریعے اس کبوتر کے پروں سے لے کر کے پورے جسم پہ ملیا۔ لڑکی صحیح سالم ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ اب لڑکی پھر رہی تھی باپ کی محبت میں، باپ کی یاد میں کر رہی تھی، یعنی پورے باغ میں گھومتی پھر رہی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں باپ 10 بجے دن کے آ گیا۔ آنے کے بعد تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک کے پاس کوئی حسینہ اور جمیلہ کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ کہا تم کون ہو اور اندر کیسے آ گئی اور میری لڑکی کہاں گئی؟ وہ لڑکی مسکرانے کے بعد کہا پہچانتے نہیں، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی لڑکی ہوں، میں اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ باپ کو کشی آ گئی، باپ تھوڑا سا بے ہوش ہوا۔ اس لڑکی نے پنکھا جھالا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اسے ہوش آیا تو پوری داستان اس نے بتائی۔ کہا فلاں پیڑ ہے، اس پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پروں پر خون لگا ہوا ہے، اس کی خون کی بوندوں سے ہم ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ باپ شیام اس پیڑ کے نیچے پہنچا اپنی لڑکی کو لے کر، تو دیکھا واقعی وہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ مخاطب ہوا اس کبوتر کی طرف، اے کبوتر مجھ سے کلام کر۔ اللہ کی قدرت سے کبوتر کہنے لگا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے اور یہ خون کیسا، میری لڑکی کیسے ٹھیک ہوئی؟ کبوتر اپنی زبانی بتاتا ہے کہ ہم اپنے چمن میں رہتے تھے، اپنے آشیانوں میں رہتے تھے، اپنے گھونسلوں میں رہتے تھے، اپنی قیام گاہ پر رہتے تھے، اپنے بچوں کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، آرام کر رہے تھے، لہذا صبح کو
ہم حسب معمول اپنے گھر سے نکل رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ تم لوگ اپنے بچوں میں لگے ہوئے ہو، تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، تم کھانے پینے میں لگے ہوئے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام حسین نبی کا نوازا میدان کرب و بلا میں، میدان ماریہ میں، میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا ہے، دشمنوں نے شہید کر دیا گیا ہے، اور لہذا تم آرام کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا امام حسین سے تمہیں محبت نہیں؟ کبوتر کہنے لگا کہ ہم سب کے سب اپنی جماعت کے ساتھ وہاں میدان کرب و بلا میں پہنچ گئے۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی لاشیں ہیں، وہاں پر ایک لاش سب سے سبحان اللہ سب سے بڑی لاش ہے، جس کا یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے سردار یہی ہے۔ ہم وہاں پہنچے، تازہ خون نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا تازہ۔ ہم نے پہلے طواف کیا، پھر اس کے بعد خون ہم نے اپنے جسموں پہ ملا، ہم نے اپنے پر بھگونے کے بعد، اور ہمارے آنسو نے دیکھ دیکھ کر نکلے، اور آج ہم آپ کے باغ میں آ گئے۔ ایک کبوتر مدینے پہنچا ہے، ایک ملک شام کی طرف پہنچا، اور ایک یمن کی طرف پہنچا۔ پوری دنیا میں وہ کبوتر سبحان اللہ پہنچ گئے، اور امام حسین کی شہادت کی خبر ہماری جماعت نے پہنچا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی شیام کہنے لگا کہ واقعی تمہارے یا امام حسین تمہارے نانا جان سچے ہیں، تمہارا دین سچا ہے، امام حسین تمہارا یہ خون شہادت کا سچا ہے۔ او کبوتر، او پرندے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس بھرے جنگل میں باغ میں تمہیں گواہ بنا کر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایسا مسلمان ہوا، ایسا مسلمان ہوا، زندگی بھر، عمر بھر، جیون بھر پیارے اسلامی بھائیوں امام حسین کی نعتیں اور نغمے یعنی منقبت پڑھتا رہا، اور ان کی سبحان اللہ یعنی ان کی محبت کرتا رہا، اور ان کے نام کے سبحان اللہ خیر، ان کے نام پر خیر خیرات کرتا رہا، اور ان کی سبحان اللہ اور ان کی نام کے وظیفے پڑھتا رہا، اور امام حسین کو کی روح کو خوش کرتا رہا۔ اور سبحان اللہ کوئی اس سے یہ مسلمان کوئی پوچھتا تھا کہ مسلمان کیسے بنے، اس کا سبب کیا بنا، تو اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سناتا تھا اور شعر پڑھتا تھا۔ دیدار کربلا کے لیے ہم بھی جائیں گے، دیدار کربلا کے لیے ہم بھی جائیں گے، اشعار محبت کے وہیں پر سنائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلے جو یاد حسین میں، آنکھوں سے آنسو نکلے جو یاد حسین میں، وہ آنسو روز حشر بہت کام آئیں گے، یاد حسین لے کے جو سینے میں جائیں گے، کوثر کے جام ان کو علی خود پلائیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔